اور اطمینان جو آپ کے دل کا ہے، جو آپ کے دل کا سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، اس کی زندگی میں ٹائٹنس آ جائے گی، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ سو دو پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور رہنے میں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کی یاد کرے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کی یاد کرے گا اس کا دل اطمینان میں ہوگا، وہ ٹینشن فری ہوگا۔ جو اللہ کے ذکر سے دور جائے گا اس کے ساتھ دو پرابلمز ہیں، ایک یہ کہ اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، ٹائٹنس آ جائے گی، کنسٹرکٹڈنس آ جائے گی، اور دوسرا پرابلم اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ اب یہ بندہ سوچیں کہ دنیا میں دیکھ سکتا تھا لیکن اللہ کو بھولا ہوا تھا، اللہ کی یاد میں نہیں تھا۔ یہ قیامت کے دن آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیسے، اب کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا، کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کر دیا، میں دنیا میں تو دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قال کذالک آتتک آیاتنا، کہ تو نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اس لیے آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو نے ہماری آیات کو بلا دیا، ہم نے آج تجھے بلا دیا۔ تو دنیا میں جب تھا نا، تو ہماری آیات کو دیکھنا تجھے نصیب نہیں ہوا، تو ہماری آیات کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو ہمارے ذکر سے بھاگتا تھا، آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ کہ ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ کے مسنون اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے مسنون اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کیا ہے؟ آپ کی نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ مسنون اذکار سے دور تھا، یہ نماز سے دور تھا۔ جمعے کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلے جایا کرو، جمعے کی نماز سے دور تھا۔ پھر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر تو قرآن مجید خود ہے، تو قرآن سے دور تھا، قرآن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اس کو۔ اور ایک پھر آخری ذکر وہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس وغیرہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، یعنی کہ وہ متقین لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی کرتے وہ بزنس ہیں لیکن اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، کرتے وہ بزنس ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ بھئی میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ کرپشن نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں کیسے جھوٹ بولوں کسی کے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ کبھی بھی اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ الٹیمیٹ ذکر ہے اللہ کا، کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایک ایسی گاڈ کانشیسنس پیدا ہو جائے جیسے رمضان میں پیدا ہوئی، کہ ہمیں ہر وقت آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، میرے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہو، روزے کی حالت میں ہوں، پانی حلال ہے، میں نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں یہ نہیں کرتا کسی ٹیبل کے نیچے چھپکے سے پی لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو کیسے ڈاج کروں گا میں؟ تو جس بندے کو یہ آئیڈیا ہونا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک صادق اور امین بزنس مین ہو، صادق اور امین ٹریڈر ہو، تو یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک صادق اور امین تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن، یعنی ایک نیک تاجر ہے، اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ کو پہچانتے ہوئے بزنس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ایک نیک تاجر ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد میں آج رہتا ہو، 2022 میں وہ شخص اسلام آباد میں بزنس کرتا ہو، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی مفتی علامہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک نیک تاجر، ایک آنیسٹ تاجر جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلتا ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ایوب علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ جو ایک نیک تاجر ہے، اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا والا، وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی حضرت مولانا شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں وہ جس نے بزنس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے رجال ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ تسبیحاں پھیرتے رہتے ہیں؟ نہیں، ہر وقت ان کو اللہ یاد ہوتا ہے۔ حرام نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، حرام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی سٹوریز آپ کو سناتے ہیں کہ میرے انبیاء بھی کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، میرے طرف لوٹ کے جاتے، میرے انبیاء بھی میرا ذکر کرتے تھے، میرے انبیاء بھی مجھے یاد کرتے تھے، اور اسی ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر سکون تھا، اطمینان تھا۔
تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان ہو، اس کا فارمولا آپ کو بتا دیا. اور جو لوگ ذکر نہیں کریں گے، ذکر سے غافل ہوں گے، ایک تو دنیا میں ڈپریشن کے مریض بنیں گے، دنیا میں انگزائٹی ہوگی، پرابلمز ہوں گے، اور آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک مومن کے لیے سجن ہے، ایک جیل کی مانند ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو کچھ باؤنڈریز کے اندر رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لمیٹیشنز میں رکھتے ہو. یعنی پریزن کے اندر، جیل کے اندر کیا آپ جو مرضی کپڑے پہن لیں؟ میں وہاں پہ جینز پہن لوں، کپڑے جو مرضی پہن لوں؟ نہیں، میں تو وہی کپڑے پہنوں گا جو جیل والے دیں گے. کیا میں وہاں پہ کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہوں؟ براؤنیز منگواؤں، کپ کیکس منگواؤں، جو نا کافی منگوا لوں وہاں پہ؟ نہیں ہو سکتا. وہ کھانا بھی وہی ملے گا جو وہاں سرو ہوگا. کیا میں وہاں پہ جو چاہے کر سکتا ہوں؟ پلے اسٹیشن 5 منگوا لوں کہ جی میں نے وہ کھیلنی ہے، مجھے بڑی سی ٹی وی اسکرین لا دیں؟ نہیں کر سکتا میں. جیل میں وہی ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا کرنے کے لیے. اینٹیں توڑنی ہے، پتھر اٹھانے ہیں، جو کام بھی دیں گے وہی دیں گے آپ کو. تو جو ایک قیدی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں رہ رہا ہوتا، اس کو کچھ رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک مومن جو ہے اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر وہ رہتا ہے. وہ ہر چیز میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. جو نافرمان قوموں کے تذکرے ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی مرضیاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہے وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتا ہے. اس کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی ہے جس کو رسی باندھی گئی ہے اور وہ ایک کیل کے ساتھ زمین میں لگا دی گئی ہے. اب جو گھوڑا ہے نا، وہ جو ایک سرکمفرنس بن رہا ہے اس سرکل کا، اس سرکل کے اندر تو گھوڑا گھوم سکتا ہے، لیکن اس سے 1 انچ باہر نہیں جا سکتا. یعنی جو گھوڑا ہے وہ پابند ہے اس رسی کی لمیٹیشنز کا. اور بالکل اسی طرح سے ایک مسلمان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے. وہ اس شریعت سے کراس نہیں کر سکتا، اور وہ ہر وقت اس بات کا اویئر ہوتا ہے کہ کیا میں شریعت کی باؤنڈری کراس تو نہیں کر رہا. بیکاز سم ٹائمز دیر از اے فائن لائن جو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں تھوڑا سا نا آؤٹ سائڈ جا رہا ہوں. پھر یہی سوال ہمیں آتے ہیں عام طور پہ کہ ذرا بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ کرنا حلال ہوگا یا حرام ہوگا، فلاں قسم کی ٹریڈنگ کرنا آپ کو پہلے کھٹکا لگا ہوا ہے، یو آلریڈی نو سم تھنگ از رانگ ود دس. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رانگ ایکشن اریٹیٹس دا ہارٹ. جو برے کام ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی دل میں آپ کے کھٹکا لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر بھی ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جن کو نفس اللوامہ کہتے ہیں. پہلا فتویٰ وہاں سے آتا ہے. اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں یار یہ مولویوں نے نا ہر چیز کو حرام کیا ہوتا ہے، یہ مولوی یہ ملا انہوں نے ہر چیز حرام کی ہوتی ہے. تو بات یہ آپ جا کے پوچھتے ہی وہ چیزیں جو آپ کو کھٹک رہی ہوتی ہیں. کسی نے آج تک جا کے کسی مولوی سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ سیب کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میں ذرا ٹینشن میں تھا کہ مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں سیب حلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو مولوی صاحب کہیں گے ہاں یہ تو بالکل حلال ہوتا ہے. تو جا کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ میرے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے، تو اگر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکین سی لڑکی ہے، میں اس کو اگر یعنی کافی کے لیے لے جاؤں تو اس میں کوئی شرعی طور پہ مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ تو پرابلم آپ کو پتہ تھا پہلے ہی کھٹک رہی تھی نا، بات اس لیے پوچھنے آئے تھے. مولوی صاحب میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے، تو اس کو دیکھنا جو ہے وہ چاند ہی ہے نا، چاند دیکھنا جائز ہے مولوی صاحب؟ کیا میں چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھ لیا کروں اس کو دیکھ کے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ شرن جائز ہے؟ آپ کو پہلے کھٹکا لگا ہوتا ہے اس لیے آپ پوچھنے گئے تھے. مولوی صاحب نے کہا نہیں بیٹا یہ حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ دیکھو یار یہ ملاؤں کا اسلام مولویوں نے خراب کیا. بات یہ ہمیں سب سے پہلے چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ابھی شراب کی حرمت کی کوئی آیات نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، یہ تم سے شراب کا سوال پوچھتے ہوں گے. یہ نہیں کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَاءِ، یہ تم سے پانی کا سوال پوچھتے ہوں گے، کیونکہ پانی کسی کو اریٹیٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ تم سے پانی کا سوال کرتے ہوں گے کہ پانی حلال ہے یا حرام ہے. Nobody ever asked about water, but people knew even at that time کہ شراب میں کوئی پرابلم ہے. ایک چیز ہے جو آپ کی عقل کو کلاؤڈ کر دیتی ہے، آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، اور آپ انٹاکسیکیٹڈ حالت میں کچھ بھی کر سکتے ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اسلام اتنا پاکیزہ اور اچھا دین ہے، کیا اس میں خمر کی کوئی گنجائش ہے؟ لوگوں نے سوال پہلے کیا، شراب حرام بعد میں ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان لمٹس کو کراس کر رہے ہیں. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹ ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو وہ طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہے نا ان کے اندر رہیں. وہ نہ بن جائیں جو ایج آف دا یعنی باؤنڈری پہ کھیل رہے ہیں، بالکل ایج پہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ جو ایج پہ ہوتا ہے نا وہ عین ممکن ہے کہ وہ کراس اوور کر جائے. جو لمٹس کے اندر رہتا ہے وہ سیف رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. اور وہی یہ لوگ ہیں
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ریلیکس کر دیتا ہے. جس طرح ایک آنیسٹ ٹریڈر ہے نا، آنیسٹ مرچنٹ ہے، وہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ